بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے۔ آیت نمبر 1، سبح اسم ربک الاعلی۔ تسبیح کا معنی ہے ہر برائی سے پاک کرنا۔ رب الاعلی کے نام کو پاک کرنے کے حکم کے مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ سبحان ربی الاعلی کہو۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلی۔ سنن ابو داود کتاب الصلاۃ باب الدعاء فی الصلاۃ حدیث نمبر 883 وصححہ الالبانی۔ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس حکم پر عمل کے لیے سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ دیکھیے سنن نسائی کتاب التطبیق باب نوع آخر حدیث نمبر 1134 صحیح۔ دوسری یہ کہ اپنے رب کو ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری اور کسی بھی شریک سے پاک سمجھو اور اس کا اعلان کرتے رہو تاکہ مشرکین اور باطل عقیدہ لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑتی رہے۔ تیسری یہ کہ رب تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے رہو، اسے ایسے طریقے سے یا ایسی جگہ یا ایسے الفاظ میں یاد نہ کرو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو یا جس سے اس کی بے ادبی ہوتی ہو یا استہزاء کا پہلو نکلتا ہو یا اس کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرائے جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کے لیے سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو خود اس نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ کا نام کسی مخلوق پر نہ بولو، مثلا عبد الرحمن کو رحمان مت کہو۔ اگر لفظ مشترک ہو تو مخلوق پر اس انداز سے نہ بولو جس سے خالق کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر یا اپنے رب کی تسبیح کر، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کیونکہ رب بھی اس کا نام ہے۔ لفظ نام اس لیے بڑھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری رسائی اس کے نام تک ہے، سو اس کی تسبیح کرتے رہو۔ بعض نے فرمایا کہ جب نام کی تسبیح ضروری ٹھہری تو اس کی ذات تو بالاولیٰ تسبیح کی حقدار ہے۔ الذی خلق فسوى، وہ جس نے پیدا کیا بس درست بنایا۔ آیت نمبر 2، الذی خلق فسوى۔ الذی خلق جس نے پیدا کیا، اس کا مفعول بھی محذوف ہے، یعنی یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کسے پیدا کیا، کیونکہ پیدا کرنا کام اسی کا ہے اور سب اسی کی مخلوق ہیں۔ فسوا پس درست بنایا، یعنی ہر چیز کو ٹھیک، متوازن اور عمدہ ترین شکل میں بنایا، کوئی چیز بے ڈھب اور غیر متوازن نہیں، جیسا کہ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 7۔ وہ جس نے جو چیز پیدا کی خوبصورت پیدا کی۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں رب تعالیٰ کی بعض وہ صفات بیان ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ تسبیح کا مستحق ہے۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت کی۔ آیت نمبر 3، والذی قدر فہدی، یعنی اس نے ہر چیز کے متعلق اندازہ لگا کر پہلے ہی لکھ دیا کہ وہ کیا کرے گا، اس کا رزق، عمر، سعادت یا شقاوت سب کچھ لکھ دیا۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں کہ غلط ہو جائے۔ فہدا پھر جس نے جو کچھ کرنا تھا اسے اس راہ پر لگا دیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی ضرورتوں کا اندازہ مقرر کر دیا کہ اسے کیا کیا ضرورت ہوگی، پھر اسے اس کی ضروریات و مصالح حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا۔ مثلا بچے کو پستان چوسنے کا اور نر و مادہ کو بقائے نسل کا راستہ بتا دیا اور اس پر چلا دیا۔ پرندوں کو شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف واپسی کا اور شہد کی مکھی کو اپنے چھتے کا راستہ بتا دیا اور اس پر چلا دیا۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ آیت نمبر 4 اور 5، والذی اخرج المرعى،
حیوانوں کی ایک بڑی ضرورت چارہ تھی جو اس نے اگایا، پھر بتدریج اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ یہ اشارہ ہے ہر چیز کے کمال کے بعد زوال کی طرف۔ سنقرئك فلا تنسى ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے تو تو نہیں بھولے گا۔ آیت نمبر 6 سنقرئک فلا تنسى، اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ قیامہ کی آیات 16 تا 19 کی تفسیر۔ یہ پیشین گوئی ابتدائے اسلام میں مکہ کے اندر ہوئی، پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے سن کر کسی کتابت یا تکرار کے بغیر اتنا بڑا قرآن حفظ ہو گیا۔ یہ قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ اس کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، جنہیں قرآن یاد ہوا اور پھر بھولا نہیں۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو اللہ چاہے یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 7 الا ما شاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے بھلا دے۔ بعض اوقات کچھ آیات اس طرح بھی منسوخ کی جاتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی جاتی، جیسا کہ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ نمبر 2 انہو یعلم الجہر وما یخفی، وہ کھلی اور چھپی سب باتیں جانتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کھلی اور چھپی سب باتیں جانتا ہے۔ کوئی بات اونچی آواز سے کی گئی ہو یا آہستہ یا بالکل مخفی ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے سورہ رعد آیت نمبر 10، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7، سورہ انعام آیت نمبر 3، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 110، اور سورہ ملک آیت نمبر 13۔ ابن جوزی کے استاذ وزیر ابن حبیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر بہت غور کیا کہ چھپی ہوئی باتوں کو تو واقعی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر بلند آواز سے کی گئی باتیں تو ہم بھی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں کے جاننے کو اپنی خاص صفت کے طور پر کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ پھر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ بلند آواز کے ساتھ اگر ایک وقت میں کئی آدمی بولنا شروع کر دیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ ساری مخلوق کی بلند آواز سے کی ہوئی باتیں سنتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی۔ اس مقام پر یہ صفت بیان کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں تو آپ یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو سمجھنا مشکل ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ بلند آواز سے کی گئی باتیں ہوں، خواہ کروڑوں لوگوں کی ہوں یا چھپی ہوئی، وہ سب جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آیت نمبر 8 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یعنی ہم آپ کے لیے یہ آسانی فرمائیں گے کہ آپ کے خاموش رہ کر سنتے جانے سے آپ کو وحی الہی یاد ہو جائے گی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، سو تو نصیحت کر اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، عن قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ آیت نمبر 9 تا 11 فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو نصیحت کر اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو کیا نصیحت چھوڑ دی جائے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ نصیحت کرتے رہنا لازم ہے۔ تو پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کی مختلف تفاسیر میں سے 3 تفسیریں زیادہ قریب ہیں۔ نمبر 1 تفسیر سنائی میں ہے کہ اس آیت کی بنا پر بعض لوگ گمراہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نصیحت کے نفع دینے کی صورت میں نصیحت کرنے کا حکم ہے ورنہ نہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ آیت میں ان ہے کہ جب تک انسان کو کسی قطعی دلیل سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فلاں شخص کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی، ان کا محل رہتا ہے،
اور قطعی دلیل صرف وحی الہی ہے۔ وحی کے بغیر ہر حال میں نصیحت کے مفید ہونے کا امکان باقی ہے۔ اس لیے جب تک تمہیں وحی الہی سے معلوم نہ ہو جائے کہ فلاں کو نصیحت نفع نہ دے گی، واضح و نصیحت کرتے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ تمہارے پاس وحی الہی نہیں، اس لیے تم ہمیشہ نصیحت کرتے رہو۔ مختصراً نمبر 2، دوسری تفسیر یہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جسے نصیحت فائدہ دے اسے نصیحت کر، دوسرے کو نہ کر، کیونکہ یہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کر اگر کسی ایک کو بھی نصیحت فائدہ دے۔ گویا نفعت کا مفعول محذوف ہے، یعنی ان نفعت الذکریٰ احدا، اور ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، اس لیے آپ ہر شخص کو نصیحت کرتے جائیں۔ سیذکر من یخشی، پھر ڈرنے والا قبول کر لے گا اور بدبخت اجتناب کرے گا۔ آپ کا کام نصیحت کرتے چلے جانا ہے، اس امید پر کہ نصیحت کسی کو تو فائدہ دے گی۔ نمبر 3، تیسری تفسیر یہ ہے کہ ان حرف شرط اذ کے معنی میں ہے، یعنی نصیحت کر جب نصیحت کرنا فائدہ دے۔ موقع و محل کا خیال رکھو، بے موقع بات مؤثر نہیں ہوتی۔ جب دیکھو کہ سننے کی طرف مائل ہیں تو نصیحت کرو، اور جب ضد اور سرکشی پر اترے ہوئے ہوں تو کنارہ کشی اختیار کرو، یہ نہیں کہ نصیحت ہی چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، نوح اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی اقوام کو ان پر عذاب آنے تک نصیحت ترک نہیں کی۔ الذي يصلى النار الكبرى، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ آیت نمبر 12 اور 13، الذی یصلی النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ اس لیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3265، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، یعنی نہ مرے گا کہ جان چھوٹ جائے اور نہ ایسی زندگی ہوگی کہ کوئی راحت ہو۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربه فصلى، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ آیت نمبر 14 اور 15، قد افلح من تزکا، یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے پاک ہو کر اللہ اکبر کہہ کر 5 نمازیں پڑھے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرة خیر وابقى، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17، بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا آخرت کی بھلائی کے کاموں میں تم اس لیے کوتاہی کرتے ہو کہ دنیا کے مشغلوں کو چھوڑنا تمہیں شاق گزرتا ہے، حالانکہ تم اسے نہ بھی چھوڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور اگر آخرت کو اختیار کر لو گے تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پھر سوچ لو کسے ترجیح دینی چاہیے۔ خلاصہ احسن التفاسیر، ان هذا لفی الصحف الاولى، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم وموسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔